آج میں آپ کے سامنے ایک عمل رکھوں گا جس سے آپ کو آپ کی مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، تکالیف ختم، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب بنا دے گا، اسباب پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ شیطانی حملوں سے، جادوگروں سے بچنے کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک لفظ، ایک عمل، یہ کیسے؟ جی میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے راستے بنائے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، وہ تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ استغفار کر لو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باغات لگا دوں گا، میں تمہارے لیے رستے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا، میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ تم استغفار ذکر کے ساتھ جڑ کے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، غم سے نکال دیتے، نجات دیتے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق وہاں سے دیتے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرے گا تنگی سے نکال لیں گے، وہ چاہے جادو کی وجہ سے ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہے، اور دوسرا ہم اس کو تنگی سے نکال لیں گے، مشکل جو پریشانی تکلیف ہے اس سے اس کی لیے حفاظت بھی کریں گے، اس سے نکال بھی لیں گے، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے نبی کے فرامین سچے ہیں، تو بھائی کر لو نا عمل، کیا مشکل ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ اللہ خیر کے راستے بنائے گا، کھولے گا راستے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فیملی پر ایک بچے پر جادو تھا، اور بہت بڑا جادو تھا اور بہت سخت جادو تھا۔ وہ اثر انداز ہونے سے بچہ مینٹلی طور پہ اپنی چیزوں کو کھو گیا تھا اور کسی جو ہے وہ غلط ڈائریکشن پہ کام کرنے لگ گیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً اتنا بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک استغفار کا عمل بتایا اور ساتھ میں تہجد کا کہا۔ 4 دن لگے، 4 دن انہوں نے کہا ساری فیملی نے پڑھنا ہے۔ 4 دن میں وہ جادو ختم ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اور پتہ بھی چل گیا وہ کہاں دفن ہے، اور پتہ بھی چل گیا اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ کیسے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے میں کافی ہو جاؤں گا، اللہ نے بتا دیا۔ بس ٹھیک ہے، چلو آنکھیں بند کر کے کام کرو، بس اللہ خیر فرمائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے ہرانا ہے مسئلوں کو اللہ کی مدد سے، استغفار کی برکت سے۔ استغفار کرو، خیر حاصل کر لو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عمل رکھوں گا جس سے آپ کو آپ کی مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، تکالیف ختم، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب بنا دے گا، اسباب پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ شیطانی حملوں سے، جادوگروں سے بچنے کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک لفظ، ایک عمل، یہ کیسے؟ جی میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے راستے بنائے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، وہ تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ استغفار کر لو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باغات لگا دوں گا، میں تمہارے لیے رستے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا، میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ تم استغفار ذکر کے ساتھ جڑ کے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، غم سے نکال دیتے، نجات دیتے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق وہاں سے دیتے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرے گا تنگی سے نکال لیں گے،
وہ چاہے جادو کی وجہ سے ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہے، اور دوسرا ہم اس کو تنگی سے نکال لیں گے، مشکل جو پریشانی تکلیف ہے اس سے اس کے لیے حفاظت بھی کریں گے، اس سے نکال بھی لیں گے، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے نبی کے فرامین سچے ہیں، تو بھائی کر لو نا عمل، کیا مشکل ہے، کس چیز کی پریشانی؟ اللہ خیر کے راستے بنائے گا، کھولے گا راستے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فیملی پر ایک بچے پر جادو تھا، اور بہت بڑا جادو تھا، اور بہت سخت جادو تھا۔ وہ اثر انداز ہونے سے بچہ مینٹلی طور پہ اپنی چیزوں کو کھو گیا تھا، اور کسی جو ہے وہ غلط ڈائریکشن پہ کام کرنے لگ گیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً اتنا بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک استغفار کا عمل بتایا اور ساتھ میں تہجد کا کہا۔ 4 دن لگے، 4 دن، انہوں نے کہا ساری فیملی نے پڑھنا ہے۔ 4 دن میں وہ جادو ختم ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اور پتہ بھی چل گیا وہ کہاں دفن ہے، اور پتہ بھی چل گیا اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ کیسے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے میں کافی ہو جاؤں گا، اللہ نے بتا دیا، بس ٹھیک ہے، چلو آنکھیں بند کر کے کام کرو، بس اللہ خیر فرمائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے ہرانا ہے مسئلوں کو اللہ کی مدد سے، استغفار کی برکت سے۔ استغفار کرو، خیر حاصل کر لو، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عمل رکھوں گا جس سے آپ کو آپ کی مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، تکالیف ختم، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنا دے گا، اسباب پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ شیطانی حملوں سے، جادوگروں سے بچنے کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک لفظ، ایک عمل، یہ کیسے؟ جی میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے راستے بنائے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، وہ تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ استغفار کر لو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باغات لگا دوں گا، میں تمہارے لیے رستے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا، میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ تم استغفار ذکر کے ساتھ جڑ کے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، غم سے نکال دیتے، نجات دیتے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق وہاں سے دیتے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرے گا تنگی سے نکال لیں گے، وہ چاہے جادو کی وجہ سے ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہے، اور دوسرا ہم اس کو تنگی سے نکال لیں گے، مشکل جو پریشانی تکلیف ہے اس سے اس کے لیے حفاظت بھی کریں گے، اس سے نکال بھی لیں گے، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے نبی کے فرامین سچے ہیں، تو بھائی کر لو نا عمل، کیا مشکل ہے، کس چیز کی پریشانی؟ اللہ خیر کے راستے بنائے گا، کھولے گا راستے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فیملی پر ایک بچے پر جادو تھا، اور بہت بڑا جادو تھا، اور بہت سخت جادو تھا۔ وہ اثر انداز ہونے سے بچہ مینٹلی طور پہ اپنی چیزوں کو کھو گیا تھا، اور کسی جو ہے وہ غلط ڈائریکشن پہ کام کرنے لگ گیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً اتنا بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک استغفار کا عمل بتایا اور ساتھ میں تہجد کا کہا۔ 4 دن لگے، 4 دن، انہوں نے کہا ساری فیملی نے پڑھنا ہے۔ 4 دن میں وہ جادو ختم ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اور پتہ بھی چل گیا وہ کہاں دفن ہے، اور پتہ بھی چل گیا اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ کیسے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے میں کافی ہو جاؤں گا، اللہ نے بتا دیا، بس ٹھیک ہے، چلو آنکھیں بند کر کے کام کرو، بس اللہ خیر فرمائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے
ہرانا ہے مسئلوں کو اللہ کی مدد سے، استغفار کی برکت سے۔ استغفار کرو، خیر حاصل کر لو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عمل رکھوں گا جس سے آپ کو آپ کی مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، تکالیف ختم، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب بنا دے گا، اسباب پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ شیطانی حملوں سے، جادوگروں سے بچنے کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک لفظ، ایک عمل، یہ کیسے؟ جی میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے راستے بنائے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، وہ تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ استغفار کر لو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باغات لگا دوں گا، میں تمہارے لیے رستے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا، میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ تم استغفار ذکر کے ساتھ جڑ کے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، غم سے نکال دیتے، نجات دیتے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق وہاں سے دیتے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرے گا تنگی سے نکال لیں گے، وہ چاہے جادو کی وجہ سے ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا، ہم اس کو تنگی سے نکال لیں گے، مشکل جو پریشانی تکلیف ہے اس سے اس کے لیے حفاظت بھی کریں گے، اس سے نکال بھی لیں گے، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے نبی کے فرامین سچے ہیں، تو بھائی کر لو نا عمل، کیا مشکل ہے، کس چیز کی پریشانی؟ اللہ خیر کے راستے بنائے گا، کھولے گا راستے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فیملی پر ایک بچے پر جادو تھا، اور بہت بڑا جادو تھا اور بہت سخت جادو تھا۔ وہ اثر انداز ہونے سے بچہ مینٹلی طور پہ اپنی چیزوں کو کھو گیا تھا اور کسی جو ہے وہ غلط ڈائریکشن پہ کام کرنے لگ گیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً اتنا بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک استغفار کا عمل بتایا اور ساتھ میں تہجد کا کہا۔ 4 دن لگے، 4 دن، انہوں نے کہا ساری فیملی نے پڑھنا ہے۔ 4 دن میں وہ جادو ختم ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اور پتہ بھی چل گیا وہ کہاں دفن ہے، اور پتہ بھی چل گیا اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ کیسے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے میں کافی ہو جاؤں گا، اللہ نے بتا دیا۔ بس ٹھیک ہے، چلو آنکھیں بند کر کے کام کرو، بس اللہ خیر فرمائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے ہرانا ہے مسئلوں کو اللہ کی مدد سے، استغفار کی برکت سے۔ استغفار کرو، خیر حاصل کر لو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔